أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. گزشتہ ہم نے دیکھا کہ قوم بنی اسرائیل مقام تی سے نکل کر آگے بڑھی تو اللہ نے ان کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ کہ ایک تم گاؤں میں شہر میں وہاں قریبی جو بستی ہے وہاں پر چلے جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جانے کی شرط یہ رکھی تھی کہ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. تم کو یہ کرنا ہوگا کہ اپنے سروں کو جھکا کر سجدہ ریز ہو کر کے اس شہر میں اس قریے میں داخل ہونا ہے اور وہاں پر جا کر کے اللہ رب العزت نے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ اور وہاں پر داخل ہونے کے بعد اللہ رب العزت اور ایسے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری اور دعائیں مانگتے ہوئے جاؤ، اکڑ پھوں کر کے نہ چلو، بلکہ عاجزی و انکساری کے ساتھ شہر میں داخل ہو کر کے اللہ رب العزت سے سجدے میں جا کر کے پناہ چاہو، دعا مانگو اور داخل ہو. جب تم شہر میں جاؤ گے تو وہاں جو قوم عمالقہ تھی، ہم نے سب کو تمہارے اللہ کے غضب سے ان کو ڈرا کر قہر سے ڈرا کر وہاں سے نکال دیا. وہ چلے گئے اور ان کے جو محلات ہیں، رہن سہن کے جو کھان پکوان کی جو چیزیں اشیاء ہے جو چھوڑ گئے وہ سب تمہارے لیے حلال اور جائز ہے، کھاؤ اور پیو اور رہو وہاں پر. تو یہ لوگ کیا ہوا پھر جب ہاں کر کے نکل تو گئے، لیکن دیکھو فاسقین میں سے تھے وہ لوگ. اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے بولتے ہیں نا، جس دل پر اللہ کی مہر لگ جائے، بھلے ہی وہ بظاہر جو ہے اپنے کو دل منانے کے لیے، لوگوں کو بظاہر ان کو اپنا سا بنانے کے لیے، اپنے طرف ان کے ذہن بٹانے کے لیے ہاں کرتے ہیں، سر ہلا کر بات کرتے ہیں، یا جو ہے اظہار خوشی ظاہری طور پر کرتے ہیں، لیکن بباطن یہ ایسے ہوتے نہیں. اور اللہ بہتر دلوں کو جاننے والا ہے. اللہ جانتا تھا کہ یہ قوم بنی اسرائیل کہ ان کے جو دل ہیں مردہ دل ہیں، فسق و فجور والے ہیں، ایک ذہن والے نہیں ہیں، ظلم الیقین والے ہیں، پورا یقین کرنے والے نہیں ہیں. تو یہ بہتر جانتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ بندے جو ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی صحبت میں، ان کی دعاؤں کی طفیل میں یہ بخشش والے بن جائیں اور جو ہے ایمان والے بن کر کے اللہ کے رحم و فضل و کرم کے حقدار بن جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے قوم بنی اسرائیل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بذریعہ موسیٰ کلیم اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف رجوع کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن وہ ایک قوم بنی اسرائیل تھی کہ وہ بار بار جیسے ان پر عذاب الہیہ اور قہر و غضب آتا اور اللہ کی گرفت میں آ جاتے تو عاجز ہو جاتے. لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ اور نیکوکاروں کے صدقے طفیل میں جب ان پہ رحم دلی اور نزول رحمت کرتا تو پھر مستی میں آ جاتے، پھر اپنا الڑپن پہ آ جاتے، پھر اپنی جو ہے سرکشی پر آ جاتے. یہ ان کی تبدیلیاں، یہ ذہنی تبدیلیاں، ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ بہتر ان کے دلوں کو جاننے والا تھا. تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس قریے میں، اس شہر میں ان کو داخل ہونے کے لیے بولا سجدہ ریز ہو کر کے اور عاجزی و انکساری کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، تو یہ ہاں تو بول کر کے نکلے. لیکن وہاں پر جا کر کے شہر میں داخل ہو کر کے ٹھیا اڑانے لگے، مزیح کرنے لگے،
ताने देने लगे, यानी अपने कौल पर कायम रहे क्या? नहीं रहे। तो हुआ क्या? फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैर अल्लज़ी क़ीला लहुम फ़अंज़लना अला अल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस्समाई बिमा कानू यफ़्सुक़ून। फबद्दला यानी तब्दील किया अपने कौल और फेल को। हाँ बोल कर तो निकल गए, शहर में तो दाखिल अकड़ कर हुए, न के सजदा रेज, और आजीजी वो इनके सारी से नहीं, अकड़ फूंक करके। फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू क़ौल, जैसा बोले वैसा नहीं करे। क़ीला लहुम फ़अंज़लना अला अल्लज़ीना ज़लमू, तो अल्लाह ताला ने उनको जालिमों में से किया और उन पर जो है जुल्म नाजिल किया। फिर उन जालिमों ने यह बात जो उनसे कही गई बदल डाली। क्या बात कही गई थी? कि तुमको आजीजी व इनकिसारी के साथ शहर में दाखिल होना है, सजदा रेज़ होकर। लेकिन उन्होंने फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू, उन्होंने क्या किया? अपने कौल और फेल को में तब्दीली डाली, उन्होंने तब्दील किया, बदल डाली। हमने भी उन जालिमों पर उनकी नाफरमानी की वजह से आसमान से अज़ाब उतारा। फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैर अल्लज़ी क़ीला लहुम फ़अंज़लना अला अल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस्समाई बिमा कानू यफ़्सुक़ून। तो इन फासिकों पर अल्लाह ताला ने आसमान से अज़ाब उतारा। तो वो अज़ाब की शक्ल देखो, इसलिए बोलते ना कि जो है इंसान को किसी का अगर हो रहा है तो पूरा होकर रहना चाहिए, मुनाफिकाना हरकत नहीं। ये मुनाफिकाना चाल चलने लगी, कौल एक तो फेल एक, दिल में एक तो ऊपर एक, ज़ाहिर एक तो बातिन एक। अल्लाह हम सबको ऐसे अमल से, ऐसे जहन से, ऐसे फ़िक्र से दूर रखे और हमारे जहनों को पाक व साफ़ करके मुतमइन्नुल क़ुलूब बना दे, और जो है हमारे कौल और फेल को एक जैसा बना दे, सच्चा और पक्का बना दे, न कि बनी इसराइलियों जैसा। तो ये कौम बनी इसराइल, ये दुल्मुल वाली कौम क्या करने लगी? इस तरीक़े से अल्लाह की नाफरमानियों में गिरफ्त में आने लगी, और उन्होंने जो है सो बोलना एक, करना एक, कौल एक, फेल एक की तरह करना शुरू कर दिया। फिर जब जो है दाखिले के बाद ये जो शहर में आकर के ऐसी हरकतें करे, तो अल्लाह ताला ने क्या करा? आसमान से अज़ाब उतारा। तो आसमान के अज़ाब की शक्ल क्या? इसलिए पनाह चाहो, देखो अज़ाब की शक्लें। तो उनके ऊपर क्या आया? वबा आया, वबा उतरी। कैसी वबा? प्लेग वगैरह, हैज़ा। अल्लाह ताला ने उनके बस्तियों में ये उतार दिया। देखो आज भी मुसलमानों का हो या गैर मुस्लिम का हो, सबकी हरकत व सकनात, खेल खौल और हो गया, फेल और हो गया, कहना एक हो गया, धोखाधड़ी, बदजहनी, बद अखलाक़ी, बद किरदारी, बदगुफ्तारी, ज़ाहिर अलग, बातिन अलग, खौल अलग, फेल अलग। हक़ व बातिल को समझने की कोई ज़रूरत नहीं समझते। और जो है सो धोखाधड़ी, ये सब चीज़ें दौरे हाजिरा में आ चुकी हैं और बज़ाहिर कर रहे हैं लोग। तो हो रहा क्या है? अल्लाह ताला वबा नाजिल फरमा रहा है। तो कौम बनी इसराइल पे वबा कब आई? इनका खौल और फेल एक जैसा रहा क्या? नहीं रहा। तो वबा की शक्ल में आसमान से वबा उतरने लगी, बीमारियों में मुब्तला हुए। आज जो दौरे हाजिरा में कोरोना जो आ रहा है, कोविड जो आया है, ये क्या है? वबा है, कहर है अल्लाह का। क्यों हो रहा है ऐसा? कौल अलग, फेल अलग, ज़ाहिर अलग, बातिन अलग। जो हम दिख रहे हैं वो है नहीं, यानी हमारा दिखावा है, बातिन हमारा नहीं है। हम हमारे भाई को खुश करने के लिए तो काम कर रहे हैं, बज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन बबातिन वो हमारे भाई को ही हम
دشمن سمجھ رہے ہیں، اور ایزار ثانی کے جو شکلیں ہم اختیار کرنا چاہ رہے ہیں وہ اندرونی طور پہ وہ شکلیں ہم اختیار کرتے ہیں، نہ کہ ان کو راحت پہنچانے کی شکلیں دیتے ہیں بلکہ اذیت کی شکلیں ہم اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر یہ باتیں آ چکی ہیں، ہم پابند صوم و صلاۃ ہو گئے، ہم نے زکوٰۃ دینا شروع کر دیا، ہم حج کر رہے ہیں، ہم سب جو ہے فرائض ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے سب بظاہر ہو چکے ہیں، بباطن میں کچھ بھی نہیں۔ تو ہماری روح جو خالصتاً لوجہ اللہ ہمارے جسم میں ذکر اللہ میں مشغول رہتی ہے، اس کو ہم اس کی غذا نہیں دے رہے ہیں۔ جب تک روح کو روح کی غذا نہیں ملیں گی تب تک جو ہے وہ جسم حقدار نہیں ہے جنت کا۔ تو روح کی جو غذا ہے وہ غذا اس کو کب ملے گی؟ اسی وقت روح کی غذا روح کو ملتی ہے جس وقت بندے کا ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا ہے، ظاہر بھی پاک باطن بھی پاک، قولاً بھی پاک فعلاً بھی پاک، یعنی اس کا ظاہر باطن ان الصلاۃ و نسک و محیا و ممات للہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کے خاطر، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا کسی کو منانا، میرا کسی کی بات کو مان لینا، یہ سب اللہ کے خاطر ہے۔ جب اللہ کے خاطر ہے، تم نے اپنے آپ کو اللہ کے خاطر اپنی روحانیت کو فنا کر دیا، تو تم جو ہے ایک دوسرے کے اندر فرق کیسے محسوس کر سکتے ہو؟ جو خود کے لیے پسند کرتے ہو تو وہ اوروں کے لیے بھی پسند کرو گے۔ تو یہ ہمارے جب نظریات ایک جیسے ہو جائیں گے تو ہماری روح کی غذا جو ہے، جو ایمانیت کی غذا ہے، وہ روح کی غذا روح کو ملے گی۔ جب روح کی غذا روح کو ملے گی تو تمہارا جو جسم ہے وہ روحانیت کے اندر خداداد صلاحیتیں آپ کے اندر آ جائے گی، اور وہ روحانیت، وہ رحمانیت آپ کے جسم کے اندر آ جائے گی، آپ کا جسم پاک ہو جائے گا، اور آپ کا قول اور فعل من جانب اللہ رہے گا۔ جب آپ کی یہ حالت ہو جائے گی اس وقت روح کی غذا روح کو ملے گی، تب جا کر کے آپ کامل مومن بنے۔ اس وقت تک آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اس طریقے سے جب بنی اسرائیل کے قول اور فعل میں تبدیلی آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وبا کی شکل میں عذاب نازل کیا۔ آج کرونا وائرس بار بار پھر کے آ رہا ہے، لیکن ہماری حالتوں میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ ہماری نگاہوں میں، ہماری عادتوں میں، ہماری خصلتوں میں، ہماری عبادتوں میں، ہماری ریاضتوں میں، ہر چیز میں ظاہر ہو گیا، باطن میں کچھ بھی نہیں۔ جب تک ہمارا قول اور فعل اللہ کے خاطر اور نیکی کے خاطر، للہیت کے خاطر نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ کا عتاب، اللہ کا عذاب اور یہ وبا دنیا کے اندر آتی رہے گی۔ لیکن وہی بچ پائیں گے جس پر اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہو، جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تحت اپنی زندگی گزر بسر کر رہا ہو، تو بے شک اللہ رب العزت اس کو جو ہے اپنی رحمانیت میں، اپنے نزول و رحمت میں رکھ کر کے ان تمام آفات ارضی و سماوی سے وہ بندے کو، اس قوم کو محفوظ و مامون رکھے گا۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ تو جب یہ اس بستی میں جا کر کے اپنے حرکات کو و سکنات میں تبدیلی نہیں لائے تو ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے آسمان سے عذاب کو اتارا، اللہ کے قہر و غضب کے مستحق بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی
ہم سبوں کو اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو نیک اور ایک بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔